اسلامی تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر جو بہت بڑا غزوہ پیش آیا جس کو آپ سب غزوہ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کو بھی نازل فرمایا۔ اور احزاب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کفار مکہ نے اس غزوے کے اندر یہ کوشش کی کہ اب جتنے بھی وسائل ہیں، جتنی بھی افرادی قوت ہے، ایک مرتبہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی جائے۔ ایک مرتبہ تمام تر وسائل کو لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی یا قاصدوں کا بھیجنا یا ابلاغ کرنا یا پیغام پہنچانا ایک عرصہ قبل شروع کر دیے۔ طلحہ بن خویلد سے بھی رابطہ کیا، بنو اسد سے بھی رابطہ کیا، غطفان قبیلے سے بھی رابطہ کیا، لیکن بنیادی طور پر اس پوری کی پوری جنگ کا جو محرک بنا، جو ابتدا ہوئی، وہ بنو نذیر کا سورۃ حشر کے حوالے سے آپ کے سامنے سارے کا سارا واقعہ رکھا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ جو یہودی جلا وطن ہوئے تھے، خیبر کی طرف گئے تھے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مکہ کے کافروں کے پاس پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو بھی قرآن پاک میں نقل فرما دیا۔ اور مکہ کے کافروں کو ایسے بغض کا شکار تھے، اہل کتاب کو پتہ بھی تھا، یہودیوں کو، کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے عقیدے کے مطابق بھی مشرکوں سے بہتر ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، یہ جو کفار مکہ کو جا کے کہنے لگے کہ یہ جو تم لوگ ہو نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ بہتر راہ راست کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مذمت بھی نازل کی کہ اہل کتاب کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں طاغوت کے اوپر، جبت کے اوپر، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو مومنوں سے بہتر کہہ رہے ہیں۔ تو ان یہودی 3 سرداروں نے جا کر قریش مکہ کو بھڑکایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور ایسا کریں گے جب آپ قریب پہنچیں گے تو ہم ڈپلومیسی کر کے بنو قریظہ، جن کو ابھی تک آپ نے مدینہ سے نہیں نکالا، وہ بھی یہودی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی معاملات طے کریں گے۔ اس سائڈ سے یہودی آئیں گے، اس سائڈ سے آپ طلحہ خویلد کو اور بنو اسد کے قبیلوں کو لے آئیں، غطفان کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ سارے کے سارے معاملات یہ جنگ خندق سے قبل کے ہیں کہ کفار ڈپلومیسی کر رہے ہیں، آپس میں سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جب یہاں سے ان یہودیوں کی طرف سے ان کو حامی بڑھ گئی تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ مہم زیادہ تیز شروع کر دی۔ احابیش قبیلے کا ذکر بھی سیرت میں آتا ہے، یہ وہ قبائل ہیں جو قریش مکہ کے اتحادی تھے پہلے ہی، یعنی ان قبیلوں کے ساتھ تجارتی بنیاد کے اوپر، جنگی بنیاد کے اوپر، امن کے مذاکرات کے طور کے اوپر قریشیوں کا پہلے سے اتحاد تھا۔ تو قریشیوں نے مکمل ابلاغ کر کے یہ چاروں طرف سے مدینہ کے اوپر ایسا زوردار حملہ کرنے کی پلاننگ کی کہ اس دفعہ ان کے پاؤں کو اکھیڑ دینا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور وہ تعداد کے اعتبار سے اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ 10,000 کا ان قبائلی علاقوں سے، یہ اس وقت کی بہت بڑی تعداد تھی، 10,000 کا لشکر بنانے میں کامیاب ہو گئے اور مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے جاسوسی کا ایک بہت عظیم الشان نیٹ ورک بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری نقل و حرکت کی اطلاعیں مل رہی تھی کہ وہ یہ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید نہ تھی کہ یہ جو بنو قریظہ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مطمئن تھے کہ اگر مدینہ کی طرف وہ حملہ کریں گے تو مدینہ کی ایک سائڈ صرف اوپن ہے، شمال کی سائڈ صرف، باقی 3 اطراف میں ایک طرف اگر بنو قریظہ موجود ہے تو 2 اطراف اس طرح سیکیور ہیں کہ پتھریلی زمین ہے، کھجور کے وافر درخت ہیں، تو لشکروں کا پتھریلی زمین کے اوپر آنا اور کھجور کے درختوں کے درمیان سے گزر کے گھوڑے، اونٹ، اسلحہ، ساز و سامان ممکن نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے مطمئن تھے، لیکن جب آپ کو اس بات کا پتہ لگا 10,000 کا لشکر جرار مدینہ کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، ہاں جی کیا کرنا چاہیے؟ کل ملا کے تمام اتحادی، تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل تیاری، بڑی زیادہ تیاری کرنے کے بعد
رسول اللہ نے دیکھا کہ ہم 3000 سے زائد افراد کا لشکر نہیں بنا سکتے، اور 3000 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن گراؤنڈ حکمت عملی ہیں، اور یہ بات نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں کی مدد آنی ہے، ہر چیز آنی ہے، لیکن مادی اسباب کے طور کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے رکھا تھا کہ پورے کا پورا بندوبست کیا کرتے تھے۔ جب 3000 کا لشکر رسول اللہ نے ایسٹیمیٹ لگا لیا اتنے کا لشکر تیار ہو جائے گا، اور پتہ لگا وہ 10,000 ہیں، تو یہاں پھر رسول اللہ نے کہا اس طرح تو دو بدو جنگ کے اندر شکست کا امکان ہے۔ 3000 کا 10,000 سے کیا مقابلہ ہے؟ اگرچہ اتنی ہی تعداد میں اتنے ہی ڈفرنس، اسی ریشو تناسب میں بدر کے اوپر مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو صحابہ سے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کھلے میدان میں جا کر آگے بڑھ کر ان سے جنگ کی جائے، کیا کیا جائے؟ تعداد ہماری 3000 الحمدللہ موجود ہے، وہ 10,000 کے قریب ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو وہاں پہ جناب سیدنا سلیمان فارسی نے رسول اللہ کو کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ ریشو اور تناسب آپس میں میل نہیں کھاتا، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ جی آپ بتائیے۔ ہم جب فارس میں ہوا کرتے تھے تو جب بڑے لشکر لاکھوں کی تعداد میں آیا کرتے تھے تو ان کے بچاؤ کے لیے ہم لشکروں کو بھی تیار کیا کرتے ہیں، لیکن ایک خندق کھود دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ 10,000 کا 10,000 بندہ تو خندق نہیں کراس کر سکتا، تو آپ دفاعی لائن جو آپ کی ہے، جو بھی خندق کراس کرے گا، آپ کے پاس کم از کم اتنے فوجی تو موجود ہوں گے۔ بیک وقت مثال دے رہا ہوں، مثلاً آپ کو سمجھانے کے لیے، 10,000 کے لشکر میں سے 3,000 بھی اگر کراس کرنے میں کامیاب ہوں تو آپ کا 3,000 کا لشکر موجود ہے، ایک کے ساتھ ایک کا مقابلہ جوڑ کا پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو بہت غور اور توجہ سے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ سنا ہی تھا کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ اور پختہ فیصلہ کر لیا، لیکن اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جس طرح کا سلمان فارسی چاہتے تھے۔ سلمان فارسی ایک معمولی قسم کی خندق چاہتے تھے کہ وہ جو صرف ایک رکاوٹ ڈالے حملے کے اندر، اور اس کے بعد مسلمان ان سے دو بدو ہو کے جنگ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سلمان فارسی کی بات سنی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو کہا، میں یہ چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے اندر اگرچہ اس کی پیمائش اور حدود ذکر نہیں ہے، لیکن تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حکم دیا تھا کہ خندق کم چوڑائی میں نہیں کھودنی۔ تو جب خندق کھودی گئی تو اس کے بعد جو اس کی پیمائش تھی، وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ عمل کرنے کے بعد اس میں توسیع بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھدوائی، اس کی چوڑائی 21 فٹ تھی۔ 21 فٹ تھوڑی نہیں ہوتی، یعنی 7 میٹر کے قریب تھی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 یا 10 فٹ کی خندق نہیں کھودی کہ جو صرف رکاوٹ پیدا کرے، بلکہ آپ نے 21 فٹ کی 7 میٹر کی خندق کھدوائی تاکہ اگر کوئی تیز رفتار گھڑ سوار بھی اس خندق کو جمپ لگا کے کراس کرنا چاہے نہ کر سکے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آئیڈیے کو اتنا پسند فرمایا، اور اس کی گہرائی مختلف مقامات کے اوپر مختلف تھی، 5 سے لے کے 8 میٹر تک، اور ایک صحابی کے حصے میں اس حساب سے اگر پیمائش کی جائے، اور خندق کی جو لمبائی تھی یہ بڑی حیرت انگیز ہے، آج کے دور میں بھی 4 کلومیٹر، اور اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو گویا ایک صحابی کے حصے میں 32 میٹر کی کھدائی آئی۔ آج کے دور میں بھی آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ 4 کلومیٹر کی اتنی لمبی چوڑی خندق کھودنا مشینوں کے ساتھ بھی کس قدر دقت کا اور مشکل کام ہے۔